मिला टाइम्स में खुश आमदीद। अब तमाम नाजरीन को सुबह का सलाम, सबाह अल खैर। ईरान और इसराइल की जो लड़ाई है वो लगातार 7वें दिन भी दाखिल हो गई है और आज की रात भी ईरान ने लगातार इसराइल पर हमला किया और आज की शब में ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए अपने सबसे ताकतवर और पावरफुल मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और जब ये मिसाइल कहीं पर दागा जाता है तो तबाही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उम्मीद यही लगाई गई है कि आज की रात में ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है इसकी वजह से इजराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर लगातार हमला किया, जंगी जहाज़ों से निशाना बनाया। तेहरान में पुलिस के हेडक्वार्टर को इजराइल ने निशाना बनाया, हिलाल अहमर के दफ्तर को निशाना बनाया, एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया और जो तेहरान की फ़िज़ा है वो धुआं में तब्दील हो गई थी। तो दोनों तरफ से रात भर हमलों का सिलसिला जारी रहा और इस रिपोर्ट में आपको पूरी तफसील बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, किसके हमले से किसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। लगातार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान सरेंडर करे और अनकंडीशनल सरेंडर करे, झुक जाए। लेकिन ईरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रखा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और ईरान झुकने वाला नहीं है। और अब सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है या ये नज़र आ रहा है, ये दरअसल ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल अटैक किया है, मिसाइल से हमला किया है, तो उन मिसाइलों की तस्वीर है। और ये जो तस्वीरें हैं मिसाइल के जाने की कुछ अलग अंदाज की है। उमूमन मिसाइल की जो तस्वीर होती है वो सीधी सी होती है या रॉकेट लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये यूं टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। और दरअसल ये इस वजह से है कि इस रात ईरान ने अपना सबसे ताकतवर और पावरफुल मिसाइल इस्तेमाल किया है और जिसका जो नुकसान है बहुत बड़ा होता है। ये मिसाइल है जिस मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर और इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इस मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान ने आज रात हमले के लिए। कलेश रिपोर्ट ने इस वीडियो को शेयर किया, जो मिसाइल हमले की वीडियो है। आप देख सकते हैं मिसाइल जा रहा है इसराइल की तरफ और लिखा है कि ईरान लाइकली फाइट। के अंदाज़ा यह है कि ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसको खैबर भी कहा जाता है। खैबर मिसाइल जो ईरान ने पहले बनाया था उसकी रेंज 1450 किलोमीटर थी। उसके बाद खुर्रम मिसाइल जो ईरान का था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, उस मिसाइल का नाम ईरान ने बदलकर खैबर शिकंद रख दिया। और ये जो मिसाइल ईरान का सबसे ताकतवर माना जाता है। खैबर का जो वाक़या है, जंग या खैबर का जो किला फतह किया था, कई मरतबा मैंने बताया, तो उससे मंसूब है ये नाम और ये तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा फासला तय कर सकता है, ये इसकी रेंज है। और 1500 किलोग्राम वारहेड इस मिसाइल में आ सकता है। ये मिसाइल कहीं पर गिरता है तो पूरा 3-4 किलोमीटर का जो एरिया है वो तबाह बर्बाद होता है। ज़मीन में कई मीटर तक गड्ढे हो जाते हैं, पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो तबाह हो जाती है अगर आबादी के इलाके में गिरता है। तो ये इतना ख़तरनाक मिसाइल है जिसको खैबर मिसाइल कहा जाता है। और इस मिसाइल का आज रात ईरान ने इस्तेमाल किया है और किस तरह का नुकसान हुआ है वो आगे मैं तस्वीरों के ज़रिए बताऊँगा। उसके अलावा ईरान का एक और ख़तरनाक मिसाइल है जिसको सिज्जील मिसाइल कहा जाता है और इस मिसाइल की भी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बल्कि 2500 किलोमीटर है। और इसके भी कई सारे फीचर्स है, इसकी भी कई सारी क्वालिटी है और ये मिसाइल भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यही वजह है कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो इसराइल के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और मजबूत नहीं है। उसके अलावा ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है क्योंकि लोकेशन ऐसा नहीं है। इराक पर अमेरिका का कंट्रोल है, उर्दून और शाम की जो हुकूमत है वो इजराइल और अमेरिका के एक तरह से साथ है, तो वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान की आर्मी को नहीं करने देगी। लेकिन ईरान की आर्मी, माफ़ कीजिएगा, इजराइल की आर्मी लगातार जॉर्डन के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रही है, शाम के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रही है और इराक के एयर स्पेस को इस्तेमाल करके वो ईरान पर हमला कर रही है। ट्रंप की तरफ से, इजराइल की तरफ से बार
بار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے فضا کا جو کنٹرول ہے، ایئر اسپیس کا جو کنٹرول ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے۔ اس لیے ایران کے پاس آپشن صرف یہ بچتا ہے کہ وہ میزائل سے حملہ کرے، اور ایران کی جو سجیل میزائل ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں ایران نے بھی ایئر فورس پر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے اپنی میزائل کی جو اس کی انرجی ہے، جو طاقت ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اسی پر زیادہ فوکس کیا ہے۔ اور صرف ایران نہیں بلکہ ایران کے جتنے پروکسی ہیں، خواہ وہ حوثی ہو یا لبنان میں حزب اللہ ہو یا دوسرے ہو، وہ سب بھی میزائل کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایران کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اسرائیل جن جہازوں کا استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ سجیل میزائل ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ قرآن کریم سے سجیل کا نام لیا گیا ہے، اور اس کی جو خوبی ہے الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ 59 فیٹ اس میزائل کی لینتھ ہوتی ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یا 1242 مائلز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ پے لوڈ جو اس میزائل کا ہوتا ہے وہ 700 کلو گرام کا ہوتا ہے، یا 1543 IBS اس کا پے لوڈ ہوتا ہے۔ اور پے لوڈ سب سے اہم ہوتا ہے، جو جنگی جہاز فائٹر پلین کہیں جا کر کے حملہ کرتا ہے اور اس حملے سے جو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ وہاں پر بم گرایا جاتا ہے اور پے لوڈ اس جہاز میں ہوتا ہے جو گرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو سجیل میزائل ہے اس میں جو پے لوڈ ہے وہ 700 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کا پورا فیچر دیکھیے، یہ جو میزائل ہے اسی پر باضابطہ سجیل لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو نام ہے سجیل، اور یہ قرآن سے لیا گیا ہے، عربک لفظ ہے، آگے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سولڈ فیولڈ ہے، میڈیم رینج اینڈ بیلسٹک میزائل ہے، اور یہ لانگ رینج بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ 2008 میں ایران نے اس سے انکشاف کیا تھا، اس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس نے اس طرح کا میزائل بنا لیا ہے۔ اس کے بعد 2000 سے 2500 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 500 سے 1000 کلو گرام وار ہیڈ اس میں پے لوڈ ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہائی ایکسپلوزیو ہے اور کئی ساری اس کی خوبی ہے۔ 2 اسٹیج میزائل بھی ہے یہ۔ اور اب اس کا جو نام رکھا گیا قرآن سے لیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک سورت ہے، اما پرا میں ہے، سورۃ الفیل، آپ عموماً نماز میں پڑھتے ہوں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ولم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو سورہ فیل میں ایک آیت ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ سورۃ الفیل کہہ لیجیے، یا کہہ لیجیے جب خانہ کعبہ پر ابابیل کے لشکر نے حملہ کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب ان دنوں مکہ کے گورنر تھے، خانہ کعبہ کے متولی اور نگہبان ذمہ دار تھے۔ تو ابرہہ نے یمن سے جا کر خانہ کعبہ پر حملہ کا ایجنڈا بنایا، اور اس نے عبد المطلب کو بلایا اور کہا کہ خدا کے گھر کو ہم ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور عبد المطلب نے ان کے جواب میں کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تم نے میری بکریوں کو کڈنیپ کر لیا ہے، اسے لے لیا ہے، وہ مجھے حوالے کر دو، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لیں گے۔ ابرہہ کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ وہ بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا عبد المطلب کو، اور اس نے دھمکی دی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ تو ابرہہ کو لگ رہا تھا کہ عبد المطلب جھک جائیں گے یا اس سے معافی مانگیں گے، یا جو شرطیں ہوگی ابرہہ کی وہ مان لیں گے، لیکن عبد المطلب نے جب یہ جواب دیا تو ابرہہ کچھ بھی نہیں کر سکا، بکریوں کو واپس کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد ابابیل کی شکل میں ایک لشکر آتا ہے جو پتھروں کو پھینکتے ہیں، اور وہ پتھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ابابیل کے پورے لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا تھا، یہ ناپاک ایجنڈا یہ بادشاہ یمن سے لے کر یہاں آیا تھا، لیکن ابرہہ کو ابابیل کے لشکر کے سامنے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور ابابیل کے ایک پرندے تھے، لیکن وہ جو پتھر برسا رہے تھے ان پتھروں میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ تو وہی ہے کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ نے ان پرندوں کے
اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر سجیل کے پتھروں سے وار کرتے تھے۔ سجیل کا مطلب ہوتا ہے پکی ہوئی مٹی یا ایسا پتھر جس کو توڑا نہ جا سکے، تو یہ بہت اہم نام ہے اور ایران نے اپنے میزائل کا یہی نام رکھا ہے۔ ایران کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ایران نے جو میزائل بنایا ہوا ہے تو زیادہ تر ان میزائلوں کے نام کو ایران نے تاریخ سے جوڑ رکھا، جیسے خیبر میزائل، شہاب میزائل شہاب الدین غوری کی طرف منسوب کر کے، یا اسی طرح سجیل میزائل قرآن کی اس آیت سے نام لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایران کی طرف سے جب میزائل کو پھینکا جاتا ہے تو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ آپ نے نہیں پھینکا لیکن اللہ نے پتھر پھینکا ہے۔ تو یہ ایران کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایران کے میزائل جو اسرائیل میں گرے ہیں تو کچھ تصویریں سامنے آئی ہے، اور یہ جو فوٹو ہے یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے اوپر سے لیا گیا ہے، تو یہ اسپیس سے لیا گیا فوٹو ہے اور اس طرح کی تصویر آ رہی ہے ایران کی جو نقصان ہوا ہے۔ کچھ اور تصویریں آنی باقی ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو ایک میٹنگ کرنی تھی، اور یہ میٹنگ پارلیمنٹ سے ہٹ کر کے یا جو پرائم منسٹر کا گھر ہے وہاں سے ہٹ کر کے ایک سیکریٹ جگہ پر بنیامن نتنیاہو نے اپنی میٹنگ کی، اور ایران کے ڈر سے بنجامن نتنیاہو نے اور پوری کیبنٹ نے اس طرح کی میٹنگ کی کہ کہیں ایران کو لوکیشن کا اندازہ نہ لگ سکے اور ایران یہاں پر بہت بڑا حملہ کر دے۔ تو یہ وار کونسل ہے بنجامن نتنیاہو کی، جس نے چھپ کر کسی بنکر میں اس طرح کی میٹنگ کی ہے۔ بنجامن نتنیاہو کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو وی آر سفرنگ ہیوی اینڈ پینفل لوز، کہ ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی سچائی نہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل بھی ایران کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ جو آپ تصویر پیچھے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ تہران کی تصویر ہے۔ دیکھیے کس طرح دھواں دھواں ہو گیا ہے تہران، اور زبردست حملہ کیا فائٹر پلین سے اسرائیل نے ایران پر۔ ایک اور تصویر ہے یہ جو ریڈ کرسنٹ ہے ایران کا، یا کہہ لیجیے اردو میں ہلال احمر، یہ اس کی تصویر ہے، اور اسٹرائک بمڈ دا بلڈنگ آف دی ایرانین ریڈ کرسنٹ ان تہران، کے تہران میں ریڈ کرسنٹ کی جو بلڈنگ ہے جہاں سے سوشل ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، ریلیف ورک کیا جاتا ہے، اس بلڈنگ کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تصویریں ہیں یہ بھی تہران کی ہے جو ایران کی راجدھانی ہے، اور ان حملوں کی وجہ سے پورا تہران جو ہے وہ دھواں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فوٹیج آف دی اسرائیلی اٹیکس دیٹ ہٹ دا سٹی آف، یہ کرمان شاہ ان دا ایران، ایران میں جو کرمان شاہ شہر ہے اس پر حملہ کی تصویر ہے، اور دیکھیے کس طرح اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ ایک اور تصویر ہے، اور یہ دراصل اسرائیل کی تصویر ہے۔ ایران کے میزائل حملے کے ڈر سے ایک بس ٹکرا جاتی ہے، اور وہ جو پوری بس ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ دراصل جب ایران کا میزائل اسٹرائک ہو رہا تھا اسی وقت سائرن بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو بس ہے ایک بلڈنگ سے جا کر ٹکرا جاتی ہے۔ آپ کلیش رپورٹ کا یہ ٹویٹ دیکھیے، "A bus in Israel crashed into a building due to the panic caused by Iranian missile attacks"۔ تو ایران کے میزائل اٹیک کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے وہ بہت زیادہ پینک ہو جاتا ہے، اور ایک عمارت سے جا کر بس ٹکرا جاتی ہے۔ ادھر یہ تصویر جو ہے وہ، یا جو نیوز ہے وہ ایران سے آئی ہے۔ اسرائیل کے ڈرون کو ایران نے مار گرایا ہے، اور یہ ڈرون کی تصویریں ہیں، اور جو لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایران کا ایئر ڈیفنس بھی کام کر رہا ہے، ایران کی جو ایئر فورس ہے وہ لگاتار ایکٹیو ہے۔ 5 F-35 کو ایران نے مار گرایا ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ ڈرون کو اب تک مار گرایا ہے، اور یہ اس کی لائیو تصویریں ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے 2 پائلٹ کو بھی ایران نے گرفتار کر رکھا ہے، اور ایران نے کہا ہے جلد ہی ان دونوں پائلٹوں کی تصویر جاری کی جائے گی جن 2 پائلٹوں کو ایران نے گرفتار کیا ہے۔ تو یہ ایران کے ایئر فورس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایران کے ایئر فورس کو ہلکے میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ اور تصویریں ہیں ایران کی، تہران کی، جہاں اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور اس میں سے جو ایک بلڈنگ ہے وہ دراصل ایران کی پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ بزدلی ہے اسرائیل کی جو عام سویلینز یا ٹی وی چینل کے دفتروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ریڈ کرسنٹ کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، یا پولیس کے دفتر کو اس نے نشانہ بنایا۔ اور اب یہ خبر دیکھیے، ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا۔ دراصل
ईरान के सरकारी टीवी चैनल को हैक कर लिया किसी ने, और हैक करने के बाद टीवी चैनल पर यह खबर चलाई गई कि ईरान की आवाम सड़कों पर आ जाए, इस हुकूमत को बदलना है, रिजीम को चेंज करना है, ये आवाम हमें, ये जो सरकार है ये बर्दाश्त नहीं है। उसके कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने इस हैकिंग को ठीक किया और कहा कि ये जो खबर नशर की गई थी इस तरह की, वो किसी ने हैक कर लिया था टीवी चैनल को, और ये खबर सच्चाई के ख़िलाफ़ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। इजराइल ने अभी तक इस हैकिंग की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईरान ही की तरफ से किया गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ईरान पर इजराइल का साइबर अटैक जारी है। इंटरनेट की सर्विस भी ईरान में कुछ वक्त के लिए बंद हो गई थी, जिसको ईरान ने दोबारा ठीक कर लिया और ईरान ने उसका एतराफ़ भी किया है। उसके अलावा एटीएम ने काम करना बंद कर दिया था। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो सामने आई है, और दोनों तरफ से रात भर हमला हुआ, और ईरान ने अपने सिज्जील और खैबर मिसाइल का जो इस्तेमाल किया है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इजराइल को। इजराइल में सेंसरशिप आयद है, तस्वीरें वहाँ से नहीं आ रही है, फुटेज नहीं आ रहे हैं, जिससे अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पिछले 2 दिनों में मीडिया ने कुछ वहाँ जाकर के रिपोर्ट किया था, तस्वीरें ली थी, तो सच्चाई सामने आ रही थी। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने जिस तरह ट्रंप को बार बार धमकी देकर के कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, उससे साफ है कि ईरान की भी तैयारी पूरी है। और ईरान यूं ही जंग के दौरान भी ट्रंप से और इजराइल से तुर्की ब तुर्की बात नहीं कर रहा है। इधर ट्रंप की तरफ से बार बार अब भी यही कहा जा रहा है कि ईरान झुक जाए, अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, और इनकार कर दिया गया है। उधर ट्रंप ने अभी तक बाज़ाब्ता इजराइल का इस जंग में साथ देने का ऐलान नहीं किया है। ट्रंप की जो खबर है, ट्रंप की जो ज़ुबान है हर वक्त बदलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप यही कह रहे हैं कि वो सिचुएशन रूम में फिर मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। इधर इजराइल की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, मांग की जा रही है कि ट्रंप के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी तरह इस जंग में आने का ऐलान कर दे, फैसला कर दे, लेकिन अभी तक ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है। उधर फ्रांस की तरफ से लगातार ट्रंप पर और पूरी दुनिया पर दबाव बनाया जा रहा है कि सीज फायर कराया जाए, जंगबंदी कराई जाए, और जो बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात का जो दौर जारी था एटमी पावर को लेकर के, उसको दोबारा शुरू किया जाए। इधर ट्रंप का यह भी कहना है कि वो ईरान को किसी भी हालत में एटमी तवानाई हासिल नहीं करने देगा। ईरान की दरख्वास्त पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास एक मरतबा फिर बुला लिया गया है, और जुमा को ये इजलास होगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।